صلی اللہ علیہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ برادران اسلام، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، سننے والی معززات سامعات، ماؤں بہنوں، آج 26 ذو الحج ہے اور غالباً 26 یا 27 یا بعض روایات میں 23 ذو الحج کو خلیفۃ المسلمین، امیر المومنین، خلیفہ ثانی، مراد رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حق اور باطل کے درمیان فرق عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شہادت کا دن ہے۔ عمر فاروق بذات خود ایک علیحدہ تاریخ ہے،
عمر فاروق حق کا نشان ہے۔ عمر فاروق حق اور باطل میں تفریق ہیں، فرق کرنے والے ہیں۔ عمر فاروق علی المرتضیٰ کے داماد ہیں۔ عمر فاروق حضرت رسول کریم کے سسر ہیں۔ عمر فاروق بہادر، غیرت مند اور دنیا کائنات کے سب سے مشہور عدل کے لحاظ سے خلیفہ ہیں۔ علم کا پہاڑ ہیں اور ان کے ہوتے ہوئے ہر طرف امن اور سلامتی رہی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قابل اعتماد ساتھی، عشاء کے بعد حضرت رسول کریم، حضرت صدیق اکبر اور جناب عمر فاروق یہ مسلمانوں کے معاملات پہ بحث کیا کرتے تھے۔ ہر مشورہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کی رسالت اور آپ کے معاملات میں آپ کے معاون۔ پہلا وہ بندہ ہے کہ جب اسلام قبول کیا تو کہا کہ چھپ کے عبادت نہ کرو، بلکہ 360 بتوں کے درمیان کھڑے ہو کے اللہ اکبر کا نعرہ بلند کرو اور وہاں نماز پڑھو۔ واحد صحابی ہے جس نے ہجرت کرتے ہوئے اعلان کیا، باقی تو چھپ کے نکلے۔ انہوں نے اعلان کیا ہے جو اپنی عورت کو بیوہ کرنا چاہتا ہو، اپنی اولاد کو یتیم کروانا چاہتا ہو تو آئے اور آ کے میرا ذرا راستہ روک کے دکھائے۔ یہ وہ ہیں کہ رسول فرماتے ہیں کہ اگر شیطان کسی راستے سے گزرے اور عمر اس راستے سے آ جائے تو شیطان اپنا راستہ چھوڑ دیتا ہے۔ رسول فرماتے ہیں ان اللہ تعالی جعل الحق علی لسان عمر و قلبہ، کہ اللہ نے حق کو عمر فاروق کی زبان پہ بھی کر دیا ہے، اس کے دل پہ بھی کر دیا ہے کہ حق ادھر ہوگا جہاں عمر فاروق ہوں گے۔ اور کتنے ہی ایسے مشورے جن کی وجہ سے اللہ نے باقاعدہ وحی نازل فرما دی۔ رسول فرماتے ہیں لقد کان فی من قبلکم، تم میں سے پہلے لوگوں میں سے، پہلی امتوں میں سے ایسے لوگ بھی تھے محدثون جن سے فرشتے گفتگو کیا کرتے تھے۔ فَإِن يَكُنْ أَحَدٌ مِّنْ أُمَّتِي فَإِنَّهُ عُمَرٌ، اگر میری امت میں سے کوئی ہو سکتا ہے تو عمر ابن خطاب ہو سکتا ہے، جس سے آسمان کے فرشتے گفتگو کریں، جس سے آسمان کے فرشتے کلام کریں، جن سے آسمان کے فرشتے آ کے مشورہ کریں۔ فرمایا اگر میری امت میں کوئی ہو سکتا ہے تو وہ عمر فاروق ہو سکتا ہے۔ اور فرمایا کہ عمر تیرا کوئی دوست نہیں بنے گا۔ پوچھا یا رسول اللہ کس لیے؟ فرمایا اس لیے کہ تو سچ ہی بولتا ہے، ہمیشہ سچ بولنے والے کا کوئی دوست نہیں بنتا ہے۔ اس لیے کہ آپ سچ بات کریں گے تو لوگ آپ کے مخالف ہوتے ہیں، لیکن تو وہ ہے کہ تجھے اللہ کے راستے میں سچ بولنا پڑے تو کسی کی پرواہ کرتا ہی نہیں ہے۔ اور پھر اتنا عظیم، اتنا ظرف کہ منبر پہ کھڑے خطبہ دے رہے، الا لا تغالوا صدقۃ النساء، لوگوں عورتوں کے مہر زیادہ نہ کرو۔ تو ایک عورت کھڑی ہوتی ہے، اس نے کہا عمر، اور یہ خلیفہ ہے مسلمانوں کے، آج کا وزیر اعظم نہیں جس کی آپ کی فل پراپرٹی پاکستان کی 7 لاکھ یا 8 لاکھ مربع کلومیٹر، وہ 22 لاکھ مربع کلومیٹر کا علاقہ کا خلیفہ ہے۔
اس کے سامنے عام عورت کھڑی ہوتی. ہمارے تو فرعون اور شاید فرعون سے بھی اوپر کے لوگ کہ اپنے سامنے کوئی زبان نہ چلانے دیں، اپنے سامنے کسی کو بولنے نہ دیں. کہ کسی شاعر نے کہا وہ جو خواب تھی میرے ذہن میں نہ میں کہہ سکا نہ میں لکھ سکا، وہ جو خواب تھی میرے ذہن میں نہ میں کہہ سکا نہ میں لکھ سکا، وہ جو زبان ملی تو کٹی ہوئی، وہ جو قلم ملا تو بکا ہوا. یعنی ہر ایک کو بچھا لیتے ہیں، قلم کاروں کو خریدتے ہیں، زبانوں کو بند کرتے ہیں، زبان بندی کرتے ہیں، سچ بولنے پہ پابندی لگاتے ہیں، لکھنے پہ ان پہ پابندی لگاتے ہیں، بولنے پہ ان پہ پابندی لگاتے ہیں، حق سچ کی آوازوں کو بند کرتے ہیں. اور یہ وہ عظیم شخصیت ہے جب خطبہ دیتے ہیں کہ عورتوں کے مہر زیادہ نہ کرو، عورتوں کے مہر نہ بڑھاؤ، تو ایک عورت کھڑی ہوتی، وہ کھڑی ہو کے کہتی ہے عمر کیا قرآن نہیں پڑھا؟ آپ تصور کر سکتے ہیں آج کوئی وزیر اعظم کو یا بڑی شخصیت کو یہ کہہ سکے؟ یہاں تو امام مسجد کو کوئی نہیں کہہ سکتا. یعنی ایسے ہوا بنائے ہوئے. اور میری خواہش ہوتی ہے کاش میرا وہ جو بھائی جس کو میری بات پہ اعتراض ہو وہ باہر جا کے بات نہ کرے، یہاں کہے کہ آپ نے یہ بات کہی ہے. دیکھیں بات احترام سے ہی ہونی چاہیے، ادب سے، کہ یہ بات کہاں سے لی ہے. اور میری یہ خواہش، میرا وہ بھائی جو نیا آتا ہے، میں عقیدہ توحید بیان کرتا ہوں، اسے اچھا نہیں لگتا ہے تو وہ کھڑے ہو کے کہہ سکتا ہے، بجائے اس کے کہ اپنے گھروں میں، بجائے اس کے کہ مجلسوں میں کہنے کے میرے سامنے کہے. میرا وہ بھائی ہے، پرچی لکھ کے بھیج سکتا ہے، بات پوچھ سکتا ہے. اس لیے کہ یہ ممبر میرا تو نہیں ہے، قیامت کے دن میری زبان کا بھی حساب ہونا ہے، آپ کا بھی حساب ہونا ہے. وہ عورت کہتی ہے کیا آپ قرآن نہیں پڑھتے؟ قرآن کہتا ہے وَإِنْ آتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا، قرآن کہتا ہے مومنو اگرچہ ان میں سے کسی کو تم میں سے کوئی خزانہ دے دے، کوئی پہاڑ کے بر کے سونا دے دے، خزانہ دے دے، تو کوئی پوچھ نہیں سکتا ہے، مہر زیادہ بھی ہو سکتا ہے. تو عمر ابن خطاب کو بات سمجھ آتی ہے. اسی وقت کہتے ہیں کہ صدقتی، تو نے سچ کہا ہے، عمر سے غلطی ہو گئی. اتنے عظیم شخص اپنی غلطیوں کو تسلیم کرنے والے. ہماری انائی بڑی، میں نہیں جاتی، حالانکہ میں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کو تکبر جو ہوتا ہے یہ پسند نہیں ہوتا ہے. آپ حضرت عمر نے لباس سلوایا، لوگوں کو چادریں ملی ایک ایک، ان کا قد لمبا تھا، 2 چادریں پہن لی. کسی عرابی بدوی اس نے اٹھ کے کہا نہ تیری بات مانیں گے نہ تیرے کہے پہ عمل کریں گے، نہ تو ہمارا خلیفہ ہے. پوچھا کیا مسئلہ ہے؟ اس نے کہا لوگوں نے ایک ایک چادر لی، آپ نے 2 چادریں پہن لی. تو اس وقت اپنے بیٹے عبداللہ کو کہا ہے عبداللہ کھڑے ہو کے ذرا گواہی دو. اور عبداللہ کہتے ہیں کہ میرے بابا کا قد ذرا لمبا ہے، ایک چادر پوری نہ آتی تھی تو اپنی چادر بھی اپنے بابا کو دے دی ہے. اور پھر وہ عرابی وہی کہہ کے وہاں کھڑے ہو کے وہ کہتا ہے کہ آج ہمیں مسئلے کی سمجھ آ گئی ہے، اے عمر جو کہو گے ہم کریں گے، تیری اطاعت کریں گے. ایسے خلفاء، ایسے حکمران، ایسے منتظم اور ایسے حاکم کائنات میں دوبارہ وجود میں نہ آئے. عدل انصاف اتنا ہے، عدل و انصاف اتنا ہے کہ لوگ رشک کریں، لوگ رشک کریں. عدالت میں کیس چلا گیا، ابی بن کعب قاضی اور عمر بن خطاب ان کا جھگڑا ہوتا ہے. تو ابی بن کعب حضرت عمر کو کہتے ہیں کہ آپ بیٹھ جائیں، اور دوسرے شخص کو کہتے ہیں کہ کھڑے رہیں. تو عمر ابن خطاب کہتے ہیں پہلی زیادتی تو یہ کی ہے کہ مجھے بیٹھنے کا کہا ہے، اس کو کھڑے ہونے کا کہا ہے، تو نے انصاف نہیں کیا. اور پھر جب پکڑنے پہ آتے تو ایسی پکڑ کرتے. مصر کے گورنر ہیں عمر بن عاص، ان کا ایک بیٹا، اس نے کسی دیہاتی عرابی اس کے ساتھ گھڑ دوڑ کا یہ مقابلہ کیا. اس عرابی کا
گھوڑا شہزادے کے گھوڑے سے آگے بڑھ گیا، یعنی عبداللہ بن عمر بن عاص کے بیٹے سے، تو اس نے اس کو کوڑے مارے، اس کو مارا کہ تیرا گھوڑا میرے گھوڑے سے آگے بڑھ گیا۔ عمر ابن خطاب کو پتہ چلتا ہے، مجلس لگی ہوئی حج کے موقع ہے کہ ہر حج کے موقع پہ کھلی کچہری لگاتے کہ آؤ میرے کسی عامل سے کسی کو تکلیف ہو، کسی گورنر سے، تو مجھے بتاؤ۔ پھر وہ کھڑا ہوتا ہے عربی، یہاں ہمارے کیس کرنے جاتے ہیں۔ پہلی بات ہے جو مظلوم ہوتا ہے اس کی سنتا کوئی نہیں، پیسے والے کی واہ واہ بلے بلے، یا پھر تعلقات ہوں، سفارشیں ہوں، یہ رشوت دے، پھر ہے عدالتیں بکتی ہیں، وکیل بکتے ہیں، جج بکتے ہیں، انصاف بکتا ہے، پانی سستا، پانی مہنگا، خون سستا۔ تو وہ پھر کہتا ہے جی اس نے مجھے مارا، یہ گورنر کے بیٹے نے مجھے مارا، تو عمر فاروق اس کو اپنا درہ دیتے ہیں کہ اس کے باپ کو بھی، گورنر کو بھی مار اور اس کے بیٹے کو بھی مار، تاکہ عمر کی ریاست میں انصاف کے علاوہ کوئی بات نہ ہو۔ بیٹوں کے رشتے ڈھونڈتے ہیں، ہم ڈھونڈتے ہیں کیسے کہ جی مال و دولت ہو، خاندان ہو جی، برادری ہو جی، پیسہ ہو جی، خوبصورتی ہو، اور یہ کیسے ڈھونڈتے ہیں کہ رات کو چکر لگایا کرتے، لوگوں کے دروازوں سے کان لگاتے، اندر سے کوئی آواز آتی ہے، سنوں کوئی مصیبت زدہ ہے تو اس کی مدد کرو۔ تو ماں اور بیٹی اندر کہ ماں کہتی ہے دودھ میں پانی ملاؤ، اور بیٹی کہتی ہے خلیفہ عمر نے روکا ہے کہ پانی نہیں ملانا دودھ میں، تو وہ کہتی ہے نہیں پانی ملاؤ، عمر تو دیکھ نہیں رہا ہے، عمر کون سا ہے؟ تو آگے سے بیٹی کہتی ہے اگر عمر نہیں ہے تو اللہ تو دیکھ رہا ہے، اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ اور پھر عمر فاروق وہ اس بیٹی کا رشتہ اپنے بیٹے سے کرتے ہیں۔ باہر ایک خیمہ لگا ہوا ہے مدینے کے، کوئی مسافر آیا ہے، اس کی بیوی کا حمل، اس کا وضع حمل کا وقت ہے، جسے آپ ڈیلیوری کیس کہتے ہیں، تو گزرتے ہوئے خیمے سے عورت کی آواز آتی ہے، درد کی آواز آتی ہے، درد ذہ کی آواز آتی ہے۔ تو وہ پوچھتے ہیں بھائی کہاں سے آئے ہو؟ اور وہ جو خیمے والا اس کو نہیں پتا کہ یہ خلیفہ ہے، اس نے کہا جاؤ اپنا کام کرو، تجھے کیا پڑی ہے، میں غریب ہوں، اجنبی ہوں۔ اس نے کہا غصہ کیوں کرتے ہو، بتاؤ مسئلہ کیا ہے؟ اس نے کہا بی بی کی بیٹے کی پیدائش کا مسئلہ ہے۔ تو اپنے گھر میں گئے، کون سے ایسا خلیفہ، کائنات میں ایسا تصور ہی نہیں، کوئی ڈر، کوئی خوف، کوئی لالچ، صرف اللہ کے لیے جنہوں نے حکومتیں کی ہیں ان کے یہ حالات ہوتے ہیں، ان کا کوئی بینک بیلنس نہیں ہوتا، اور جس دن فوت ہوتے ہیں 86,000 درہم کے مقروض ہوتے ہیں۔ یہاں ہمارے حکومتیں پہلے بعد میں بنتی ہیں، خزانے پہلے بٹورے جاتے ہیں، پہلے بھرے جاتے ہیں، لندن میں جائیدادیں، ترکی میں جائیدادیں، دنیا کے ہر ملک میں کاروبار، علاج بیرون ملک، طیارے ذاتی، عوام کے پیسوں سے۔ خلیفہ جو ہوتا ہے، حکمران جو ہوتا ہے، اس کی مزدوری جتنا ایک مزدور کا جتنی تنخواہ ہوتی ہے اتنی اس کی تنخواہ ہونی چاہیے، پھر اسے پتا چلے گا کہ عام لوگوں کی حالات کیا ہے، کہ آپ کو پیٹرول 235-40 میں پیچھے سے ملتا ہے اور آپ اتنے ٹیکس لگا دیتے ہیں کہ 350 پہ پہنچا دیتے ہیں، اور پھر شرم بھی نہیں آتی، اور کھلے کہتے ہیں کہ ہم 75% اپنی عیاشیوں کے لیے لیتے ہیں، اور جو بولے اسے برا بھی کہتے ہیں، اسے پابندے سلاسل بھی کرتے ہیں، اس کی زبان بندی بھی کرتے ہیں، اور جو اپنے حقوق کے لیے بولے اسے کہتے ہیں کہ یہ کل عدم کر دو، یہ جی غدار ہے جی، یہ ملک کا دشمن ہے۔ تو اپنی بیوی کو لے کے آتے، اپنی بیوی کو خلیفہ، اور بیوی کون ہے؟ علی المرتضیٰ کی بیٹی ام کلثوم، فاطمہ کا لخت جگر، اس کو کہتے ہیں آؤ اللہ سے نیکیاں کمانے کا وقت آ گیا ہے، ایک پیدائش میں ذرا مدد کر دو۔ اس کو نہیں پتا کہ یہ خلیفہ ہے،
خلیفہ کی بیوی اس پیدائش میں مدد کرتی ہے اور باہر خود چکر لگاتے ہیں، کوئی اور چیز کی ضرورت ہے کہ نہیں، تو پھر وہ خوشخبری دیتی ہے، اپنے ساتھی کو خوشخبری دیجئے یا امیر المومنین کہ اللہ نے بیٹا عطا کیا ہے، اور یہاں میں دعا کرتا ہوں اے اللہ جن کے بیٹے نہیں ہیں اللہ ان کو بیٹے عطا فرما دے، اے اللہ اپنی رحمت سے بیٹے عطا فرما دے۔ یہ تو نبیوں نے بھی مانگے، اور بیٹا مانگنا نبیوں کی بھی خواہش، اللہ جن کے امید ہے اللہ ان کو بیٹے عطا فرما دے۔ تو جب وہ سنتا ہے کہ امیر المومنین، تو وہ پھر کانپتا ہے، اے امیر المومنین مجھے معاف کر دیں۔ تو آگے سے عمر فاروق کہتے ہیں لوگوں نے اسی لیے تو مجھے نوکر رکھا ہوا ہے۔ اسی طرح چکر لگاتے لگاتے ایک گھر، وہاں سے بچوں کے رونے کی آواز آتی ہے، تو دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، بی بی کیا مسئلہ ہے؟ اس نے کہا گھر والا فوت ہو گیا، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، کمانے والا کوئی نہیں ہے۔ اس نے کہا بچے روتے کیوں ہیں؟ اس نے کہا بھوک سے، کھانا نہیں۔ ہمارے معاشرے میں اتنے بل بھیجے جاتے ہیں کہ ہم جیسے سادہ جو مڈل کلاس پس گئے۔ میں حالات آپ کو نہیں بتا سکتا لوگ کیسے گزارا کرتے ہیں۔ عیاشیوں کو تو چھوڑیں، فون کو تو، ان چیزوں کو چھوڑیں، آپ کے بل آپ کا بھی حق ہے۔ ہم اس ملک کے شہری ہیں، گرمی میں آپ کو بھی اے سی ملنا چاہیے، ہر شہری کا حق ہے۔ اتنی گرمی میں اور گورنمنٹ کے فنڈوں پہ مہنگی گاڑیاں، مہنگے گھر، سارا کچھ ملتا ہے، جو 1 روپے بھی ٹیکس نہیں دیتے ہیں، اور جو ٹیکس دیتے ہیں، جو فیسیں بھرتے ہیں، جو علاج اپنا ذاتی کرواتے ہیں، پرائیویٹ کرواتے ہیں، جن کے بچوں کا پرسان حال کوئی نہیں، جن کا شاید مستقبل کوئی نظر نہیں آتا، سارے ٹیکس وہ دیں۔ اور یہ حرام کھانے والے، ٹیکس کے نام پہ لوٹنے والے، امت محمدیہ کا نام لینے والے، اپنے آپ کو حکمران کہنے والے، جی ہماری اطاعت کرو، اور ایسے ملا رکھے ہوئے مولوی، سٹیجوں سے آوازیں نہیں آتی، علماء کو شاید وہ 25,000 کے پیچھے لگا لیا ہے، اور وہ بھی خاموش، حالانکہ وہ 25,000 ہمارے ٹیکس سے آتا ہے، وہ اپنے پلے سے کوئی نہیں دیتا۔ مغالطہ ہے تو نکال کے دیکھ، اپنے پلے سے تو کچھ کرتے ہی نہیں۔ صدقہ بھی کرنا ہو تو بیت المال میں سے کرتے ہیں، آپ کے قومی خزانے میں سے ہوتا ہے، اگر انہیں صدقہ بھی دیں۔ اور پھر وہ عمر فاروق کے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں، بچے بھوکے، عمر فاروق کا زمانہ، اگر فرات کے کنارے کوئی کتا مر جائے عمر سے قیامت کے دن اللہ پوچھ لے گا۔ وہاں سے اپنے غلام اسلم اس کو ساتھ لیتے ہیں، بیت المال میں سے آٹا لیتے ہیں، جو بھی چیز چاہیے، اس سے پوچھا پھر ہنڈیا میں کیا ہے؟ اس نے کہا ہنڈیا میں پانی ہے یا پتھر ہے، بچوں کو بہلانے کے لیے کہ بچے بہل جائیں، بہلاتے بہلاتے سو جائیں۔ وہاں سے پھر خوراک کا بندوبست کرتے ہیں، غلام اٹھانے لگتا ہے تو کہتے ہیں میری پیٹھ پہ لاد دو، پوچھتے ہیں امیر المومنین غلام تو میں ہوں۔ اس نے کہا قیامت کے دن اللہ پوچھے گا تو عمر کیا جواب دے گا؟ ایسے خلفاء، ایسے خلیفے، ایسے حکمران، ایسے لوگوں کا خیال کرنے والے اللہ عطا فرمائے۔ ان خلفاء کی وجہ سے پھر لوگوں پہ اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ ایسے لوگ تو نگینے ہوتے ہیں۔ ہماری تاریخ میں یہ ایسا ہیرا کہ کائنات میں ایسا اللہ نے شاید کبھی عطا نہ کیا ہو۔ پھر وہاں پہنچتے ہیں، اپنی نگرانی میں پھر کھانا پکواتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ اس وقت تک نہیں جاؤں گا جب تک وہی بچے کھانا کھا کے مسکرانے نہ لگ جائیں۔ ایسے خلیفے، ایسے حکمران، ایسے لوگ، ایسے نگینے، ایسے ہیرے، ایسے کائنات میں کوئی شاید پیدا نہ ہو۔ اسی لیے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ نے حق کو عمر کی زبان اور عمر کے دل پہ اللہ نے لکھ دیا ہے، رکھ دیا ہے۔ باہر سے ایک گورنر آتا ہے غیر مسلم، کہ جس عمر کی اتنی دہشت ہے، وہ آپ کیسا، اس کا محل کیسا، اس کے چوکیدار کیسے، اس کی سیکیورٹی کیسے،
اس کا روب کیسا ہے، دبدبا کیسا ہے؟ وہ محل کی تلاش میں مدینے میں آتا، کسی سے پوچھتا ہے کہ تمہارا حکمران کہاں، خلیفہ کہاں؟ تو انہوں نے کہا یہی مسجد میں ہوں گے، یہی مسجد میں ہوں گے۔ مسجد میں آتا ہے، اس نے سمجھا کوئی 7 محل ہوگا، لوگوں سے پوچھا تمہارا خلیفہ کہاں؟ انہوں نے کہا وہ کچے صحن پہ لیٹا ہوا، کچی اینٹ سر کے نیچے رکھی ہوئی، وہ سو رہا ہے۔ وہ وہاں لفظ کہتا ہے اے عمر تو نے لوگوں کو امن دیا، خود امن کی نیند سو رہا ہے۔ یہاں ظلم کر کے پتہ نہیں کیسے نیند آتی ہے، لوگوں پہ تشدد کرے، لوگوں کے حقوق چھین کے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ ویسا دبنگ حکمران کہ صرف ایک کوڑا ہوتا تھا ہاتھ میں۔ اور یہاں میں ایک بات کہنے لگا ہوں، غصہ مت کیجیے، ہماری باتوں کے لوگ غصہ کرتے ہیں۔ حکمران کے ہاتھ میں اقتدار ہو۔ خالد ابن ولید وہ کمانڈر کائنات میں واحد ایسا جس نے کبھی شکست نہ کھائی، جس میدان میں جاتے اللہ فتح دیتا۔ حتیٰ لوگوں کا گمان بن گیا تھا کہ خالد ابن ولید اس کی وجہ سے فتح ہوتی ہے، لوگوں کا عقیدہ خراب ہونے لگ گیا ہے۔ ایک حکمران کی طاقت دیکھنی ہو تو حضرت عمر کا صرف اس فیصلے کو دیکھیں، اور یہاں آرمی چیف اوپر، حکمران نیچے۔ قوت اس کی جس کو عوام منتخب کرے، جو غیر منتخب شدہ، جس کو ووٹ نہ پڑے، اس کو کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ اپنا حکم چلا سکے۔ وہاں سے حکم دیا کہ خالد ابن ولید کو میں نے اتار دیا، معزول کر دیا، اور خالد ابن ولید کی جرت نہیں ہوتی کہ آگے سامنے سے کہیں گے نہیں جی میری تو بڑی خدمات ہے، یہ جی مجھے تو تمغے لگاؤ جی، مجھے جی استثناء دو۔ انہوں نے تو نہیں کہا، اس لیے کہ وہ سمجھتے تھے کہ جو لوگوں کی مشاورت سے بنتا ہے، اقتدار بھی اسی کا ہے، اختیار بھی اسی کا ہے، قوت بھی اسی کی، طاقت بھی اسی کی۔ اللہ ہمارے ملک میں بھی ایسا کرتے ہیں کہ جو عوام کے مقبولیت سے آئے اس کی وقت ہو، غیر منتخب کی وقت نہ ہو۔ عمر فاروق پھر یہ وہ واحد ہے کہ جس کے بارے میں رسول اللہ کے 2 خواب صلی اللہ علیہ وسلم، بزرگوں کو بیٹھنے دیں جی، 2 خواب اللہ کے رسول کو فرمایا میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے ہاتھ میں دودھ ہے، دودھ کا پیالہ ہے، میں نے اتنا پیا کہ میرے ناخنوں سے وہ تجاوز کر گیا، ناخن بھر گئے۔ پھر وہ میں نے پیالہ عمر فاروق کو دیا۔ کسی نے پوچھا یا رسول اللہ اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ فرمایا دین، کہ میرے بعد اگر دین کا علم کسی کے پاس ہوگا تو وہ عمر فاروق ہوگا۔ حدیث ہے، صحیح حدیث، کہ میرے بعد اگر کسی کے پاس وہ دین ہوگا تو وہ عمر فاروق کے پاس ہوگا۔ دوسری خواب رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا کہ میرے سامنے لوگ پیش کیے گئے، کسی ان پہ قمیصیں تھیں جیسے ہم قمیص پہنتے، فرمایا کسی کی قمیص اس کے سینے تک چھوٹی سی، فرمایا میرے پاس عمر فاروق کو لایا گیا تو ان کی قمیص اتنی لمبی تھی جسے وہ گھسیٹ رہے تھے۔ پوچھا یا رسول اللہ اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ فرمایا علم، کہ اگر میرے بعد محمد کائنات کے بعد سب سے زیادہ کسی کے پاس علم ہوگا تو وہ عمر فاروق ہوں گے، یعنی علم کے امام اور دین کے سب سے زیادہ جاننے والے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ۔ رسول کائنات نے فرمایا لو کان نبیا بعدی لکان عمر بن الخطاب، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ابن خطاب ہوتے۔ لا نبی بعدی، رسول کے بعد نبی کوئی نہیں، لیکن اگر نبی ہوتے اتنی فضیلت ہے کہ عمر فاروق ہوتے۔ اور یہاں میں اپنے بھائیوں سے، معاشرے میں اہل تشیع ان میں غلط فہمی پھیلی ہوئی کہ عمر فاروق نے بی بی فاطمہ کا دروازہ گرایا، اس سے بی بی فاطمہ کا حمل گر گیا، بچہ ضائع ہو گیا۔ یہ معاشرے میں عام اہل تشیع وہ ذکر کرتے ہیں،
تو میں نہایت احترام کے ساتھ، گالی نہیں، دلائل کے ساتھ، دنیا حدیث کی کسی کتاب میں، دنیا حدیث کی کسی کتاب میں صحیح یہ روایت ہو، میں ماننے کے لیے تیار ہوں۔ عمر فاروق تو اہل بیت سے اتنی محبت کرتے، جس نکاح عمر حضرت علی اور فاطمہ الزہرا کا ہوا، اس نکاح کے جو گواہی دینے والے دو کون ہیں؟ ایک ابو بکر ہے، ایک عمر ہے۔ اس بی بی فاطمہ کے ساتھ کیا دشمنی ڈال دی؟ لوگوں کو صرف بہکانے کے لیے، لوگوں کو بتانے کے لیے کہ اہل بیت کے دشمن ہیں۔ دراصل عمر ابن خطاب سے زیادہ اہل بیت سے محبت کرنے والا ہے ہی کوئی نہیں۔ وظائف مقرر کیے، وظیفے مقرر کیے، جب خلیفہ بنے تو سب سے زیادہ وظیفے اہل بدر کو دیے، جو بدر والوں کی، جنہوں نے جنگ لڑی تھی، اور ان کے برابر، حالانکہ حضرت حسن اور حضرت حسین اس وقت پیدا نہیں ہوئے تھے، ان کے وظیفے بدر والوں کے ساتھ ملا کے دیے۔ کسی نے پوچھا کہ یہ تو بدر میں حاضر ہی نہیں تھے، انہوں نے کہا جو اللہ نے ان کو مقام دیا ہے کائنات میں کسی کو مقام نہ ملا ہے۔ اتنی محبت، اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر سے زیادہ وظیفہ حضرت حسن حسین کا، حالانکہ عبداللہ بن عمر وہ بڑی عمر کے تھے، لیکن جو نبی کے گھرانے میں پیدا ہوا اس سے اتنی محبت کہ ان کے وظائف سب سے زیادہ، ان کے وظائف سب سے زیادہ۔ اور پھر خواہش کی، نکاح کی، عمر ابن خطاب نے علی المرتضیٰ کو نکاح کا پیغام بھیجا کہ آپ کی بیٹی فاطمہ کا لخت جگر ام کلثوم، ان کا نکاح مجھے چاہیے۔ کہا کس لیے؟ کہا صرف اس لیے کہ کل قیامت کے دن میں نبی کے اہل بیت میں سے شامل ہو جاؤں۔ اتنی محبت کہ نبی کے اہل بیت میں سے رشتہ لیتے ہیں، علی المرتضیٰ کی لخت جگر کا رشتہ لیتے ہیں۔ تو حسن و حسین کیا لگے حضرت علی کے؟ حضرت عمر کے کیا لگے؟ سالے، سالہار۔ اور یہ کیا لگے ان کے؟ بہنوئی۔ علی المرتضیٰ کے کیا لگے؟ داماد۔ علی المرتضیٰ ان کے کیا لگے؟ سسر۔ فاطمہ کیا لگی؟ ساس۔ مجھے بتائیے اگر یہ واقعہ ہوا ہوتا کہ انہوں نے ان کا گھر گرایا ہوتا، حمل گرایا ہوتا، مولا علی سے زیادہ تو غیرت والا کوئی نہیں تھا، ان سے زیادہ طاقت والا کوئی نہیں تھا، وہ تو شیر خدا، حیدر کرار ہیں جی۔ انہوں نے کیسے رشتہ دے دیا اگر یہ واقعہ صحیح ہے؟ یعنی آپ دلائل کی قوت ہے نا جی، پیش کریں کوئی روایت، اور جی فاطمہ کا گھر گرا دے، وہ جی ان کا حق مار لیے۔ حق کیسے مار لیے؟ وہ جی وراثت میں سے حصہ نہیں دیا۔ انبیاء کی وراثت کوئی نہیں ہوتی، انبیاء کی وراثت علم ہے، دین ہے، اور دنیا انبیاء کی وراثت نہیں ہوتی۔ کسی نبی کا کوئی وارث زمین جائیداد کا نہیں ہوتا ہے۔ تاریخ میں سارے نبیوں کی اٹھائیں کہ کسی نبی کی کوئی وراثت تقسیم نہیں ہوئی۔ سب سے زیادہ بیٹے ہیں حضرت یعقوب کے، 12 بیٹے۔ حضرت یعقوب کی کون سی وراثت بنی اور کس نے تقسیم کی؟ کنعان سے اٹھ کے گئے، کہاں چلے گئے؟ مصر میں۔ کیا زمینیں بیچ کے گئے؟ کیا اولاد کو وراثت دی؟ نہیں، اس لیے کہ نبیوں کی وراثت نہیں ہوتی۔ رسول کائنات کے پاس فاطمہ الزہرا آئیں کہ اللہ کے رسول مجھے دے دیں، تو آپ نے وراثت میں سے، آپ نے وہ باغ فدق جس کا کہتے ہیں، یہ خیبر کا ایک گاؤں ہے، باغ نہیں ہے، پورا گاؤں ہے جس میں مکانات تھے، فصلیں تھیں، کچھ باغات تھے، اور باغ فدق کے نام سے مشہور ہو گیا۔ اور لوگوں نے کہا حضرت فاطمہ کا حصہ مارا۔ تو میرے بھائیوں، رسول کائنات میں سے، اس میں سے آپ نے، آپ کی ایک ہی بیٹی رہ گئی تھی، آپ کی 3 بیٹیاں زندگی میں فوت ہو گئی تھی، تو آپ نے حصہ نہیں دیا۔ صدیق اکبر نے حصہ نہیں دیا، کیوں؟ رسول اللہ نے نہیں دیا۔ عمر فاروق نے بھی اسی لیے نہیں دیا۔ تو اس لیے عمر فاروق اہل بیت کے سب سے زیادہ محبت کرنے والے، اہل بیت کے وظائف دینے والے، اہل بیت کا خیال کرنے والے، نبی کائنات کی ازواج کی کے وظیفے سب سے زیادہ، اس لیے کہ ان کو آپ سے عقیدت تھی، آپ کے خاندان میں اسی لیے شادی کی۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ، جن کو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو حکمران بنایا،
پھر وہ باہر نکلتے ہیں، لوگوں کے فیصلے کرتے ہیں، اور اتنے منصف، اتنے عادل کہ بیٹا عبداللہ بن عمر ان کا گھوڑا مسلمانوں کی چراگاہ میں چرنے لگ گیا۔ گھوڑا خرید کے انہوں نے، جیسے لوگوں کے گھوڑے چڑھتے تھے، سرکاری زمین پہ چڑھتے تھے، بعد میں لوگ بیچ لیتے تھے، عبداللہ بن عمر نے وہ گھوڑا فروخت کر دیا۔ تو حضرت عمر کو پتہ چلا کہ مسلمانوں کی چراگاہ میں چرا ہے، تو انہوں نے پوچھا کتنے کا لیا تھا؟ انہوں نے کہا اتنے کا لیا تھا۔ انہوں نے صرف وہ قیمتیں خرید دی، باقی جو منافع ملا تھا وہ مسلمانوں کے بیت المال میں جمع کروا۔ پھر ان کی شہادت ان کی عظیم الشان شہادت ہے کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک رازدان تھے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ۔ رسول اللہ نے ان کو منافقین کے نام بتا دیے تھے کہ فلاں منافق، 12 منافقین ان کے نام آتے ہیں، حدیث میں آتے ہیں کہ منافقین کے نام حذیفہ بن یمان کو بتا دیے تھے۔ تو حضرت عمر نے ان سے پوچھا تھا کہ کیا میرا نام، کہ وہ منافقین کون سے؟ تو انہوں نے کہا تھا یہ اللہ کے رسول کا راز ہے، میں فاش نہیں کر سکتا۔ تو انہوں نے کہا میرا نام ہے، انہوں نے کہا آپ کا نام نہیں ہے۔ تو انہوں نے اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر کو کہا تھا کہ دیکھنا جب میری شہادت ہو کیا حذیفہ میرا جنازہ پڑھتے ہیں کہ نہیں، اس لیے کہ حذیفہ بن یمان جب کوئی منافق مرتا تھا جنازہ نہیں پڑھتے تھے۔ تو عبداللہ بن عمر نے دیکھا کہ حضرت عمر کا جنازہ حذیفہ بن یمان نے پڑھا، حذیفہ بن یمان نے پڑھا۔ پھر یہ حذیفہ جو تھے ان سے پوچھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہ اللہ کے رسول نے جو فتنے کے بارے میں فرمایا تھا وہ حدیث سناؤ ذرا۔ انہوں نے کہا اے عمر فاروق، آپ کا، اے امیر المومنین، آپ کا فتنے سے کیا تعلق ہے؟ آپ کے ہوتے ہوئے فتنہ آ نہیں سکتا۔ فرمایا کیسے؟ انہوں نے کہا جب تک دروازہ قائم ہے اسلام کا فتنہ نہیں آ سکتا جب تک۔ انہوں نے کہا وہ دروازہ کون ہے؟ کسی نے پوچھا، حضرت عمر کو پتا تھا، انہوں نے کہا ہاں۔ انہوں نے کہا وہ جو فتنوں کے آگے دروازہ تھا وہ عمر فاروق تھے، فتنوں کے آگے دروازہ عمر فاروق تھے۔ اور پھر ان کی نماز کے دوران شہادت ہوتی ہے۔ اللہ والوں کی موت بھی نیک ہوتی ہے، اللہ والے پاکیزہ حالت میں اللہ کے پاس جاتے ہیں، اور رسول فرماتے ہیں جس حالت میں کوئی مرے اسی حالت میں قیامت کے دن اٹھایا جائے گا۔ یہ نماز فجر کی ہے جی، فجر کی نماز، وقرآن الفجر، قرآن کہتا ہے، قرآن جو فجر کا قرآن ہے، فجر کی نماز، ان قرآن الفجر کان مشہودا، فجر کے قرآن میں یعنی نماز میں اللہ کے فرشتوں کی حاضری ہوتی ہے۔ اور جو نبی کے مصلی پہ کھڑا، ہماری تو خواہش رسول کائنات کے دور کا کوئی ایسا پتھر مل جائے جس پہ رسول چلے ہوں، کوئی ایسی جگہ ملے جس پہ رسول نے سجدہ کیا ہو، کوئی ایسی جگہ ملے جس پہ رسول کے قدم مبارک لگے ہوں، جہاں آپ کے ہاتھ لگے ہوں، جہاں آپ کا پسینہ گرا ہو، جہاں آپ کا وضو کا پانی گرا ہو، جہاں رسول بیٹھے ہوں، جہاں رسول کھڑے ہوں، جہاں رسول چلیں۔ ہماری تو خواہش کو ہمیں مل جائے اور ہمارے جسم کا حصہ بن جائے۔ ہماری تو خواہش ہے رسول کائنات کے جانور کیا، رسول کائنات کے پاؤں نہیں، رسول کائنات کے جس جانور پہ بیٹھتے تھے اس جانور کے پاؤں کی جو خاک ہے وہ ہماری قبروں کو لگ جائے۔ ہماری تو خواہش ہے رسول کائنات کا مصلی اور عمر فاروق وہاں نماز پڑھا رہے ہیں، اس سے بڑا مرتبہ کیا؟ اور جو سڑنے والے عمر فاروق سے، جو بغض رکھنے والے آج بھی رسول کے ساتھ، آج بھی دنیا میں ایک تھے، فوتگی کے وقت جب رسول اللہ دنیا سے گئے عمر فاروق اور رسول اللہ ایک، اور آج بھی 1400 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا، جہاں رسول مدفون وہیں عمر فاروق مدفون، اسی مصلی پہ، اسی ممبر پہ، جس ممبر رسول اللہ کا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں خطبہ دینے والے، وہاں نماز پڑھنے والے، جہاں رسول اللہ کا ماتھا لگتا تھا وہیں عمر فاروق کا لگتا تھا، جہاں رسول اللہ کے گھٹنے لگتے تھے وہیں عمر فاروق کے لگتے تھے، جہاں رسول اللہ کے ہاتھ لگتے تھے وہیں ہاتھ لگتے تھے، جہاں پاؤں لگتے تھے وہیں پاؤں لگتے تھے۔ اور پھر
وہ گھر کہ دنیا میں دو مقام ہیں جو سب سے افضل، ایک کعبۃ اللہ جس جیسا دنیا میں جگہ کوئی نہیں جس جیسے، اور ایک جہاں میرے رسول لیٹے ہوئے، وہ بھی جنت کا ٹکڑا، یہ بھی جنت کا ٹکڑا، اس جیسا مقام کوئی نہیں تو اس جیسا بھی مقام کوئی۔ اور نماز کی حالت میں خنجر مارا گیا، اور خنجر مارنے والا پھر وہاں سے نکلا نماز کی حالت میں۔ عبد الرحمن بن عوف نے نماز مکمل کروائی اور عمر فاروق، اور وہ مارا گیا، کسی نے بڑی چادر اس پہ پھینک دی، وہ مارنے والے ابو لولو فیروز مجوسی ایران کا رہنے والا، اس نے مارا۔ اور حضرت عمر نے وہاں کہا کہ قتلنی کلبن، مجھے کتا مار گیا۔ اور پھر پوچھا عبداللہ سے بعد میں، وہ اس نے خودکشی کر لی، تو پوچھا عبداللہ بن عمر سے مسلمان ہے کہ کافر؟ اس نے کہا مجوسی کافر۔ تو کہا اللہ کی تعریف ہے جس نے کسی مسلمان کے ہاتھوں سے مجھے موت نہیں دی، کافر کے ہاتھوں سے۔ اور دعا کیا کرتے تھے اللہم ارزقنی شہادۃ فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک، اے اللہ مجھے اپنے راستے میں شہادت کی، اللہ موت عطا فرما، اور اپنے رسول کے شہر میں موت عطا فرما، اپنے راستے میں شہادت کی موت اور اپنے رسول کے شہر میں مجھے موت عطا فرما۔ اور پھر وہ 3 دن یا 4 دن وہ پھر بستر پہ لگے رہے، پانی لایا جاتا وہ بھی نکل جاتا، چونکہ پیٹ پھٹ گیا تھا، زہر لگا ہوا تھا اس خنجر کو جو مارا گیا تھا، دودھ پیتے وہ بھی نکل جاتا۔ تو کسی نے کہا کہ شہد یہ زہر کو زائل کرتا ہے، تو پھر گھر میں دیکھا تو شہد نہ ملا۔ یہ خلیفہ عجیب لوگ شاید آسمان سے اتر کے آئے کہ شہد نہ ملا، تو لوگوں سے گزارش کی کہ بیت المال میں سے عمر سے شہد مانگتا ہے، یعنی یہ حالت، کوئی بینک بیلنس نہیں، کوئی چیز۔ اللہ ایسے حکمران عطا فرما، اے اللہ ہمیں بھی اچھا بننے کی اور ان کو بھی اچھا بننے کی توفیق عطا فرما۔ تو پھر جب شہادت سے پہلے بیٹے کو بلایا، اے عبداللہ میرا قرض دیکھنا، انہوں نے شمار کیا تو 86,000 درہم قرض بنا۔ انہوں نے کہا میرے مال سے ادا کر دینا، نہ ملے تو میرے خاندان بنو عدی وہاں سے ادا کر دینا، وہ بھی نہ دیں تو پھر قریش سے کہنا چونکہ میں قریشی ہوں تو وہ ادا کر دیں گے، کسی سے مانگنا نہیں۔ پھر کہا جاؤ ام المومنین عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ مقدسہ زوج رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے پوچھو کہ عمر خلیفہ نہیں کہنا اس لیے کہ اب میں خلیفہ نہیں رہا، جاؤ ان سے کہنا کہ عمر اجازت مانگتا ہے کہ میں جس گھر میں میرے دوست صدیق کی قبر ہے، جس گھر میں میرے نبی کریم کی قبر ہے صلی اللہ علیہ وسلم، عمر کی خواہش ہے کہ آخری آرام گاہ میری قبر وہاں بن جائے، یہ خواہش ہے۔ تو وہ گئے ام المومنین کے پاس کہ بابا میرے یہ کہتے ہیں، خلیفہ نہیں عمر ابن خطاب کہتے ہیں۔ تو وہ کہتی ہیں کہ میں نے اپنے لیے رکھی ہوئی تھی جگہ، اپنے لیے تھی، ایک میرا باپ صدیق اور ایک میرے زوج مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، میں یہاں دفن ہونا چاہتی تھی، لیکن عمر بن خطاب میں آپ کو اجازت دیتی ہوں۔ تو پھر شہادت سے پہلے پھر بیٹے سے کہا کہ ہو سکتا ہے زندگی میں انہوں نے شرم کر لی ہو، جب میرا جنازہ اٹھایا جائے اس جنازے کو اس دروازے پہ رکھا جائے جہاں حضرت عائشہ رہتے تھے، اور پھر اجازت مانگی جائے کہ زندگی میں آپ نے اجازت دے دی تھی، آج عمر کی میت آئی ہے، وہ اجازت مانگتی ہے کہ مجھے میرے رسول کے ساتھ دفن کیا جائے۔ اور پھر وہاں انہوں نے اجازت دی، اور پھر جب ان کی چارپائی کو رکھا گیا تو علی المرتضیٰ آئے رضی اللہ عنہ، انہوں نے کہا اے عمر میں آپ کے بعد کسی کو نہیں سمجھتا کہ میری اللہ سے ملاقات ہو تو اس کے عمل آپ جیسے ہوں گے، یعنی آپ نے اپنے بعد والوں پہ تنگی کر دی، اتنا باکردار انسان، اور مجھے امید تھی
کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے ساتھیوں یعنی ابو بکر اور رسول اللہ کے ساتھ کرے گا، اس لیے کہ میں نے دیکھا اللہ کے رسول آئے، ابو بکر آئے، عمر آئے، میں نے دیکھا اللہ کے رسول آئے، ابو بکر داخل ہوئے، عمر آئے، اللہ کے رسول گئے، ابو بکر گئے، عمر گئے، اللہ کے رسول نے کہا اور سر ہلایا ابو بکر عمر نے، اور پھر وہاں دفن کیے گئے۔ اللہ پاک اس عظیم شخصیت پہ کروڑوں رحمتوں کی بارش برسائے۔ اللہ اس عظیم شخصیت کا کوئی اگر خاندان کا رہتا ہو، اللہ اس جیسا حکمران عطا فرمائے، اللہ قیامت کے دن ان کا ساتھ نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔